نہیں ہے. دو ذوالفقار علی بھٹو ہے, ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ, ہر ایک آپ میں کوئی مان ہے مان دو, میرے پاس کوئی بلٹ پروف بیس نہیں ہے, آپ فیصلہ کرو, آپ فیصلہ کرو. نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. پاکستان میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں بھٹو خاندان کے کردار کو نظر انداز کرنا تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اس خاندان کے ہر فرد نے آنکھ کھولی محلوں میں اور انہیں موت نصیب ہوئی سڑکوں پر. پھانسی، کوڑے، لاٹھی، زہر، جیل، قتل اور دیگر اذیتیں برداشت کرتے ہوئے موت کو گلے لگا کر آمریت کو خدا حافظ اور جمہوریت کو خوش آمدید کہا. بھٹو خاندان نے موت کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس کو گلے بھی لگایا. چاک سینوں کے سلنے لگے, تم کہو تم نے لوٹا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کے بیٹے شاہ نواز کو زہر دیا گیا, مرتضی بھٹو کو سر عام قتل کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو کو بھی بھرے بازار میں گولی مار دی گئی, جبکہ بیگم نصرت بھٹو اپنے شوہر اور اولادوں کی دردناک موت دیکھنے کے بعد ذہنی توازن کھو بیٹھیں. کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. I want to tell you that I have come in at a very late hour. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات میں گریجویشن کی. 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری لی. اسی سال انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. قبول ہے آپ کو. دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. تو خدمت کرو گے. 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی عنان حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دی اور بھٹو نے نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا. ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے. 4 اپریل 1979 کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی دی گئی. اس کے بعد محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے. ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. Police force is so very large that it's almost impossible for us to get through them, to get through the barbed wire and to get through the fence. انہوں نے 18 ماہ تک قید اور نظر بندی کی مشکلات کے ساتھ ساتھ آمرانہ اقدام کے خلاف جدوجہد جاری رکھی. 1981 میں مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا, جس میں آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد شروع کی گئی. 1983 میں بے نظیر بھٹو کو جیل سے رہائی ملی, جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری. بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ میں پیدا ہوئیں. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں MA کیا. 18 جولائی 1985 میں شاہ نواز بھٹو فرانس میں زہر خورانی سے قتل کر دیے گئے. اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو پاکستان واپس لوٹی تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. بے نظیر بھٹو نواب شاہ کی اہم شخصیت اور ایک بلوچ قبیلے کے سردار حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، جو ان کی شہادت کے بعد پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے. 18 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تو ملک میں سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا. سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا. انہوں نے 90 دن میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا. 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے. قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا.
اگست 1990 یعنی 20 ماہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے جس میں بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے جبکہ بے نظیر بھٹو قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو سنگین الزامات کے باعث برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کے دوران بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بدامنی اور بدعنوانی اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات پر بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم نواز شریف کی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی۔ 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا کارواں شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 180 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اس دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد لوگوں کے نعروں کے جواب دے رہی تھی تو نامعلوم دہشت گرد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ بے نظیر بھٹو کو زخمی حالت میں راولپنڈی جنرل اسپتال لایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔ انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے حکومت بنائی جس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر منتخب ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کے حکومتی دور میں میر مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد بیگم نصرت بھٹو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ 23 اکتوبر 2011 کو بیگم نصرت بھٹو انتقال کر گئیں۔ بیگم نصرت بھٹو کو ان کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور دونوں بیٹوں کی موت نے بھی کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن میر مرتضی بھٹو کے قتل نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ ذہنی عدم توازن کے باعث انہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لا علم رکھا گیا تھا۔ پورے خاندان نے ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان میں جمہوریت کی شمع بھٹو خاندان کے خون سے جل رہی ہے۔ یہ شمع زیادہ وقت شاید نہ جلے کیونکہ ملک میں ایک مستحکم اور مضبوط جمہوریت کی شمع کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک اور سیاسی قیادت کی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، مگر شاید اس کا جواب نفی میں آئے گا۔ ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں، دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں، ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، رسوا ہے وطن دنیا بھر میں۔